بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ کی خدمت میں ایک نئی ہستی کا تذکرہ لے کے آئے ہیں۔ ان کا اسم گرامی ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ باعمل بھی تھے، عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا کرتے اور صداقت خشیت الہی میں غرق رہتے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھیں، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتیں اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو گود میں اٹھا کر اپنے پستان مبارک آپ کے منہ میں دے دیتی، اور وفور شوق میں آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ فرمائیے کہ جس ہستی نے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا ہو، اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حسن نے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے، اسی قدر میرا علم اس میں نفوذ کر گیا ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی گوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں، اور 120 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ ان میں 70 صحابہ بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرف بیعت حاصل تھی، اور انہی سے تعلیم بھی پائی۔ لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہوئے ہیں۔ ابتدائی دور میں آپ جواہر کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن للاری پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی بغرض ملاقات، کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ دیبائے رومی کا ایک بہت ہی مکلف خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف مسلح افواج طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء اور میر و منشی وغیرہ پہنچے، کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوبرو کنیزیں زر و جواہر کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئیں، اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ پھر بادشاہ اور وزراء بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا، اور وہی اس خیمہ میں مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعہ تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے کہ اگر عقل اور حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء اور مشائخ آ کر کہتے ہیں اگر دعاؤں سے موت کو دفع کیا جا سکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا کیا میرے بیٹے، ہم نے حکماء اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ خواجہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے، اور اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کی حاجت نہیں، اسی لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واز نہیں کہتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چیونٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے؟ اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں۔ جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے اور اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیقین و شہداء و عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام کے کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کرے، کیونکہ جو خود ہی گم کردہ راہ ہو وہ دوسرے کی رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ میرا واز سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرر رساں نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا واز کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا واز محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ نکتہ چینی کر سکیں۔ فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا متمنی رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینوں سے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی مبرا نہیں، اسی لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ اوامر نواہی کا سدباب ہو جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض اور حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ بغض و حسد کی وجہ سے ہی انہیں کیا کیا ضرر پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج اور غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ کے ایک ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے، جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ قصداً طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو وہ گناہ گار ہے، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ ایک مرتبہ دوران واز حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا واز میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے واز میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں بامسمی ہیں،
کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام وعظ کے بعد حجاج نے دستبوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو خواجہ حسن بصری کو دیکھ لو۔ پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کا متلاشی ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کی جستجو میں ہو تو کہنے لگا میں اس جلوہ خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موحدین تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر دوسرا کوئی نہیں، لہٰذا اپنی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان ہے۔ جب خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بد کردار حصول آخرت بھی اپنی مرضی سے کرانا چاہتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب وارد بصرہ ہوئے تو تمام مواعظین کو واز گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو، لیکن جب حضرت خواجہ حسن بصری کی مجلس واز میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ آپ کو واز گوئی کی اجازت ہے، اور جب خواجہ حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک تشت میں پانی منگوا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بالتشت پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریہ ازاری کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی معصیت کاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں پھینک دیا جاتا اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک منبر پر خواجہ حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھاتے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے متمنی ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو۔ اور اس وقت آپ کے روئے مبارک سے خشیت الہی کے اثار حویدہ تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے تھے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ ایک مرتبہ پوری رات مصروف گریہ رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ آزاری کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے گا کہ حسن ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ عبادت خانہ کی چھت پر اس طرح گریہ کناں تھے کہ سیلاب عشق سے پرنالہ بہہ پڑا، اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک پڑے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا کہ کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ برادرم اپنے کپڑوں کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار گناہ گار کے آنسو ہیں۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو ایسی دنیا کے متمنی کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہے۔ سامعین، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کا اگلا حصہ ضرور دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ ان کا قصہ اور یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا، اور اسے آگے شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔